مصطفی 103 کے لاہور اسٹوڈیو کی آواز، اور آپ کے ساتھ ہیں وصال اور محمد محسن نواز۔ اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہمارے موجود ہیں، تشریف لائے ہیں ملتان سے، اور ایک رول ماڈل کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کی خاص جو اس حوالے سے مشکلات رہیں وہ اسٹیمرنگ کے حوالے سے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا آبادی کی شرح ہے جن کا کہ مسئلہ اسٹیمر کرنا ہے، اور اس بارے میں کچھ خاص کام بھی نہیں ہوا، لوگوں کو کوئی بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، اور ایسے لوگ جو کہ اسٹیمر کرتے ہیں ان کے لیے کوئی خاطر خواہ ایسے انتظامات، کوئی پروگرامز پبلکلی انٹروڈیوسڈ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ، بہت ساری قیمتی زندگیاں، بہت سارا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا جو ہکلایا کرتا تھا، اور اسے سب لوگ ہکلا کہتے تھے اس کے نام کے ساتھ، اور آج بھی یہ سوچ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس وقت اتنی ایڈوانسمنٹ ہوتی، اتنی اس میں لوگوں میں اویئرنیس ہوتی، تو شاید اس بچے کو بھی اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کرنے کا موقع ملتا۔ ہو سکتا ہے کہ گرو کر بھی گیا ہو، لیکن کم از کم اس کا وہ جو بچپن ہے وہ تو میں نے دیکھا بہت زیادہ کمپلیکس میں گزرا ہوگا۔ اور موسی صاحب اس کے لیے کوئی چھوٹی چھوٹی ایسی ٹیکنالوجی، ایسی کوئی گیجٹس بھی نہیں آیا جس کے ذریعے اس کمی کو تھوڑا بہتر کیا جائے؟ اب تو محلے کے بچے کی بات کریں، میرے خود اپنے سگے بھائی کے ساتھ بچپن میں یہ پرابلم تھی کہ وہ اتنا زیادہ اسٹیمر کرتا تھا کہ وہ مکے مار مار کے جو اپنا ورڈ کمپلیٹ کرتا تھا، اور پھر وہ بہت اسے پرابلم آتی تھی، کبھی تو صحیح بول لینا، کبھی بہت زیادہ اٹک جانا کہ اسے مکے مار مار کے تو وہ اپنی بات کمپلیٹ کرتا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا نا کمپلیکس میں بچہ چلا جاتا ہے۔ اسٹیمر کرنا بہت بڑا مسئلہ، اور اس مسئلے سے نکل کر زندگی میں کامیابی کے ساتھ اعتماد سے آگے بڑھنا، یہ ایک منزل ہے۔ یہ منزل حاصل کی ہے خواجہ عبدالحق صاحب نے۔ خواجہ صاحب بہت اچھے دوستوں میں بھی ہیں، اور بہت ہی شاندار شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا پچھلا سارا جو عرصہ ہے وہ ان مشکلات کے ساتھ گزارا، کیونکہ اسٹیمرنگ کی وجہ سے بہت سارے ایسے فورمز تھے جہاں ان کو مشکلات درپیش رہیں، لیکن پھر 2015 کے بعد سے لی جانے والی جو ٹریننگز ہیں انہوں نے ان کی زندگی کو آسان کرنا شروع کر دیا، اور پھر زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ تو خواجہ عبدالحق صاحب کو ہم اپنے آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ وعلیکم السلام محسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا جی۔ آپ کے تشریف لانے سے میرا خیال ہے کہ بہت موٹیویشن مل رہی ہے، اور بہت سے پیرنٹس کو کچھ پتہ چلے گا کہ انہیں اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ آپ کے بارے میں جیسے آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بولتے ہیں اور بہت امپریسو وے میں اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اب جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو اتنی زیادہ مشکلات تھیں، تو کیا بچپن سے ہی آپ کے ساتھ اسٹیمرنگ کا مسئلہ رہا؟ محسن صاحب، ایز فار ایز آئی کین ریممبر، میں نے جب سے بولنا شروع کیا ہے تو مجھے اسٹیمرنگ کا مسئلہ تھا۔ اچھا اچھا۔ اور اسٹیمرنگ پر میں تھوڑا سا بعد میں بولوں گا، پہلے تو میں محسن صاحب آپ سے کہوں گا کہ یو آر این انسپریشن فار آل آف اس۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور میرے لیے لاہور آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ لاہور از اکول ٹو محسن صاحب اینڈ محسن صاحب از اکول ٹو لاہور۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ اسٹیمرنگ کے حوالے سے محسن صاحب ایسا ہے کہ اسٹیمرنگ اس لیے ایک بہت ٹرکی چیز ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اسٹیمرر ہمیشہ ہی اسٹیمر کرے۔ ٹھیک۔ دیر آر ڈیز کہ وہ فلوئنٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ باقی لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں شاید کوئی اس کو ایسی میڈیسن مل گئی ہے یا ایسا کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے کہ ناؤ از اوکے، لیکن پھر اس کے بعد اچانک سے دوبارہ اسٹیمرنگ شروع ہو جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ ایمبیرسنگ ہوتی ہے۔ صحیح، کیونکہ جب آپ کسی ایک سچویشن میں رہیں تو پیپل انڈرسٹینڈ کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن جب آپ کا اتار چڑھاؤ آتا رہے، آپ کسی ایک آدمی سے تو بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، فلوئنٹ طریقے سے بات کریں، لیکن کچھ لوگوں کے سامنے بالکل سٹک ہو جائیں، اور جس طرح میم کہہ رہی تھیں کہ ہاتھ پاؤں ہلانا، فیس ایکسپریشنز عجیب ہو جانا، اور
ایسی حالت ہو جانا کہ اپنے اوپر خود رحم آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح 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 بالکل صحیح. یہ میں اس سارے حالات سے گزرا، میں رویا، میں نے اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کیں. اچھا. اور پھر بہت سے ایسا نہیں ہے کہ میرے پیرنٹس آرام سے بیٹھے ہوں، مجھے ہر سائیکیٹرسٹ، ہر سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے گئے کہ کسی طرح سے اس کا یہ مسئلہ حل ہو. صحیح. لیکن جب انٹرنیٹ کا انوینٹ ہوا جی جی 2000 میں نے خود ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اسٹیمرنگ کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک. ایک بات میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسٹیمررز یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی دوا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ لیں جی جی اور راتوں رات مسئلہ حل ہو جائے. راتوں رات مسئلہ حل ہو جائے. ایسا نہیں ہے. صحیح صحیح. بیک ان 2014 مجھے پتہ چلا میگوائر پروگرام کا. اچھا اچھا. میگوائر پروگرام ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. اٹ از این آرگنائزیشن فار اسٹیمررز، ان لوگوں کے لیے جو حق لاتے ہیں. اور اس آرگنائزیشن کی بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ ایوری ون ان دس آرگنائزیشن، دا اونرز، دا ریجنل ڈائریکٹرز، دا کوچز، اچھا دا گریجویٹس، دے آل ہیو ٹو اسٹیمر to be a part of the program. اچھا اچھا. تبھی انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم کچھ ایسا پروگرام تو اسٹارٹ کریں. آپ جب ایز اے اسٹیمرر اس پروگرام میں جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو میرے مسائل کا پتہ نہیں ہے. جی جی جی. ان کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو یہ اس کے بعد سے پھر میرے لیے کچھ چینجز آنا شروع ہوئیں. جی صحیح صحیح صحیح. اچھا خواجہ صاحب، ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کچھ ایج بھی ہوتی ہے کہ اتنی ایج کے بعد بچہ نہیں کرتا اسٹیمرنگ، وہ اس طرح بھی ہوتا ہے. میرے بھائی کے ساتھ تو ایج وائز تھا، کچھ سالوں بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا. جی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اسٹارٹ میں اسٹیمرنگ ہوتی ہے، لیکن ود ان اسپین آف 4 to 5 years، وہ جب 8-10 سال کے ہوتے ہیں تو ان کی اسٹیمرنگ ختم ہو جاتی ہے. صحیح صحیح. اور اسٹیمرنگ کبھی کبھی ایسی بھی ہوتی ہے کہ آئی نو سم پیپل کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. جی جی ٹھیک. دے ور ایڈلٹس، ٹھیک 20-25 سال عمر. ٹھیک. ایکسیڈنٹ ہوا اور جب وہ ہاسپٹل میں جب ان کی ریکوری ہو رہی تھی، ان کو ہوش آیا جی جی تو دے ہیڈ اسٹارٹڈ اسٹیمرنگ. اچھا ٹھیک ٹھیک. تو ابھی میں تھوڑا سا اسٹیمرنگ کے بارے میں بتا دوں. اس کا ابھی تک اس کی کازز پتہ نہیں چلی. ٹھیک ٹھیک. اور یہ جو سارے پروگرامز ہیں، جس طرح میگوائر پروگرام ہو گیا، اس کی ٹیکنیکس بہت ہی اچھی ہیں. ٹھیک. اور اس میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ کو راتوں رات ٹھیک کر دیا جائے. میگوائر پروگرام کا موٹو ہے کہ آپ نے روز کی بیس پر اپنے اوپر کام کرنا ہے. زبردست. Not only ہوتی ہوں گی. جی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. ٹھیک. ناٹ اونلی آن یور اسپیچ، آن یور پرسنالٹی. رائٹ رائٹ. کیونکہ یہ اوور آل پرسنالٹی کا تعلق آپ کی تمام جو ہے گفتگو سے، کمیونیکیشن سے بنتا ہے. اگر کسی کی رات نیند پوری نہیں ہوئی تو اس کے دن کے فیصلوں پر اس کا اثر آتا ہے. تو ہر چیز آپس میں جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے. اور کتنی خوبصورت بات کہی کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو کچھ کام کرنا. ہم زندگی کے کسی بھی میدان میں، کسی بھی فیلڈ میں ہوں تو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس ہیں ان کو سیٹ کرنا، اچیو کرنا، ان پہ کام کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی نفع بخش کام ہے. تو خواجہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ تو بڑی کامیابی کے ساتھ آپ کی اس وقت کی گفتگو سنتے ہوئے جن مشکلات کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا، کیونکہ آپ کی گفتگو میں ماشاءاللہ بہت اچھا فلو ہے اور بہت دھیما پن ہے، بہت سافٹ آپ کی اسٹائل ہے. اور ایسے جیسے کوئی سوچ سمجھ کے بڑا غور و فکر کر کے بات کر رہا ہے، اور کہیں بھی اس میں کوئی ایسا کمیونیکیشن کا فلا نظر نہیں آتا. یہ فرمائیے کہ آپ کا پروگرام کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو اس پروگرام سے گزارا اور شاندار طریقے سے ریکوری پائی. تو فیوچر میں آپ کیا پلان رکھتے ہیں؟ اور کچھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو لسنرز اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ہمارے بہت سارے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی کوئی ٹیکنیکس اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. جی محسن صاحب، جس طرح میں نے کہا کہ میگوائر پروگرام ایز اے ٹوٹل
پرسنالٹی چینج پروگرام آئی وڈ سے کہ وہ ہے جی اس میں اسرٹیونیس کی بہت اہمیت ہے. ٹھیک اچھا ٹھیک. اس میں سیلف ایکچوئلائزیشن. اچھا جی اچھا جی. آپ نے اپنے آپ کو ایز افلوئنٹ پرسن نہیں سمجھنا. ٹھیک. آپ جو ہیں آپ اپنے آپ کو وہی سمجھیں گے. صحیح صحیح صحیح. اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میگوائر پروگرام یہ اس کا بیسیکلی انٹینسو ایک کورس ہوتا ہے 3 سے 4 دنوں کا. ٹھیک. اس میں سب سے پہلے دن آپ جب آتے ہیں ایز اے نیو اسٹوڈنٹ جی تو وہ آپ کو تقریباً 50 لوگوں کے سامنے ایک اچھا پروگرام ایک بڑا پروگرام 50 لوگوں کے سامنے ایز اے نیو اسٹوڈنٹ آپ کو بٹھاتے ہیں اور آپ سے کویسچنز کرتے ہیں. ٹھیک. یہ اسیس کرنے کے لیے کہ آپ کی اسٹیمرنگ کیسی ہے. ٹھیک. کیونکہ اسٹیمررز 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں اوورٹ. اچھا جی. اور ایک کوورٹ. اچھا جی ٹھیک. اوورٹ اسٹیمرر وہ ہوتا ہے جو اپنی اسٹیمرنگ کو چھپا نہ سکے. اچھا اچھا. جس طرح آپ ابھی جس طرح میم کہہ رہی تھیں کہ لوگ اپنے ہاتھ مکے مارنا جی اس طرح سے کرنا, اپنے فیس ایکسپریشنز ان کے عجیب ہو جاتے ہیں, یہ سارے ہوتے ہیں اوورٹ اسٹیمرر. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی واز این اوورٹ اسٹیمرر. اچھا اچھا ٹھیک. لیکن اس کے علاوہ کوورٹ اسٹیمررز وہ ہوتے ہیں جو بڑی خوبصورتی سے اپنے اسٹیمر کو چھپاتے ہیں. صحیح. انہوں نے بات کرنی ہوگی کہ موسم بہت اچھا ہے. اچھا جی ٹھیک. لیکن وہ اس کو اس طرح سے کہیں گے کہ اچھا موسم ہے, حالانکہ ان کے ذہن میں تھا کہ موسم بہت اچھا ہے. ٹھیک. لیکن انہوں نے چینج کر دیا اچھا موسم, الفاظ کی ترتیب کو بدل دیا اور جتنا ایزی ورڈز یوز ہو جائے. صحیح صحیح. اور میگوائر پروگرام کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ چینج نہیں کریں گے. اچھا دل میں ہے وہی بولیں گے. ٹھیک. کیونکہ وہ بھی اسٹیمرنگ کا حصہ ہے. اس کو وہ کہتے ہیں ٹرکس اینڈ اوائڈنس. اچھا آپ اوائڈ کر رہے ہیں کہ میں کوئی اسپیسیفک ورڈ نہ بولوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یعنی یہ ایک اس کا مطلب ہے کہ ایکسیپٹنس اس کو بنیاد دے رہی ہے کہ پہلے تو ایکسیپٹ کریں کہ آپ کم کمیونیکیٹ کریں, کسی کو آپ پورا کریں. جیسے آپ ہیں ویسا اپنے آپ کو پہلے تو قبول کر لیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور پھر وہ ٹیکنیکس ہیں جو کہ پھر روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ آپ کو ہیلپ دیتی رہے, اور روزانہ کی تیاری پھر آپ کے پورے دن پر اثر انداز ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا خواجہ صاحب, یہ کیسے پیرنٹس کو پہلے پتہ چلے کہ میرے بچے کو کچھ ایئر والا ہے اسٹیمرنگ کا پرابلم یا فار ایور ہے, تو یہ کیسے کرتے ہوں گے؟ کوئی اسپیچ تھراپسٹ ڈائگنوز کرتا ہے, کوئی سائیکالوجسٹ؟ نہیں, اصل میں بالکل آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کسی کو اسٹیمرنگ کچھ عرصے کے لیے ہے یا اس کو ہمیشہ کے لیے رہے گی, یا کچھ بھی تو ہو جائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے اتنے سال کے لیے نا تو ٹھیک ہے, وہ تو پھر ٹھیک ہی ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی یہ تو گزرتا ہوا وقت ہی بتائے گا کہ وہ کیا ہے, لیکن پرابلم ہے یہ تو نظر آ جائے گا. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے خواجہ عبدالحق صاحب اتنا زبردست سیکھا اور آپ نے اس پروگرام کو جا کے کیا پاکستان کے باہر, آپ کی ٹریننگ رہی کہاں سے آپ کی ٹریننگ رہی؟ من صاحب 2015 میں اسکاٹ لینڈ گیا تھا جی. ٹھیک. وہاں کا شہر ہے ڈنڈی. اچھا جی ٹھیک. وہاں سے میں نے اس پروگرام کو جوائن کیا. ٹھیک. اور اس کو جوائن کرنے کے بعد ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جوائننگ کے 3 مہینے کے اندر ایک اور کورس پہ آ جائیں. اچھا جی ٹھیک. جو کہ میں نہیں گیا کیونکہ آئی بلانگ ٹو پاکستان, آئی لیو ان پاکستان, تو میں نہیں جا سکا. ٹھیک. تو انٹل دا اسٹارٹ آف 2018. اچھا جی. میری اسپیچ دوبارہ سے بہت خراب ہو چکی تھی. ٹھیک. تو اچھا ایسا بھی آتا ہے کہ گیپ آ جائے تو پھر دوبارہ سے؟ ایکچولی کیونکہ یہ آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے, اور جب آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو روز کی بیس پہ کام کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح. جتنی پریکٹس کریں. تو 2018 تک پھر گیپ رہا؟ جی گیپ رہا جی. ٹھیک ٹھیک. اس کے بعد پھر میں اسی سال اپریل میں یو کے کا شہر ہے جی ہیروگیٹ. اچھا جی. میں نے وہاں جا کر کیا تو اس ایک پروگرام نے میرے اندر بہت چینج. یہ اپریل کا مہینہ آپ کے برتھ ڈے کا بھی مہینہ ہے, تو میرے خیال ہے اپنے آپ کو گفٹ آپ نے دیا اس پروگرام کو ریزیوم کر کے.
تو اچھا اس پروگرام کو پھر آپ نے ریزیوم کیا اور پھر آپ نے کتنی ٹریننگز ان کی جوائن کی؟ ابھی تک میں ان کے 3 انٹینسو کورسز اٹینڈ کر چکا ہوں. اچھا اور ان کورسز کا نتیجہ ہے کہ اس وقت ماشاءاللہ آپ اپنے کانفیڈنس کو بہت زبردست طریقے سے بحال کر چکے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور بڑے ہی اچھے انداز سے اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. فیوچر کا کیا پلان ہے؟ محسن صاحب ایسا ہے کہ یہ پروگرام اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس, یو کے, یورپ, ساؤتھ امریکہ, انڈیا, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ میں ہے. پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں نہیں ہے. میں یہی سوچ رہی تھی کہ آپ تو افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کو تو اویئرنیس ہو گئی, آپ جاتے ہیں. جو نہیں ہے وہ ان کے لیے تھوڑا یہاں پہ پرابلم ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. میں اور میرے کچھ دوست جو کہ پروگرام اٹینڈ کر چکے ہیں, ہم اپنے طور پر تو لوگوں کو ٹیکنیکس کا بتا رہے ہیں, لیکن جو ایفیکٹ 4 دنوں کے انٹینسو کورس کا ہوتا ہے جی وہ والا ایفیکٹ نہیں ہمیں نظر آتا. ٹھیک. اب میرے یہ انشاءاللہ پلان ہے, کیونکہ اس وقت میگوائر پروگرام کا کوئی کوچ ٹھیک نہیں ہے. ایکچولی میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ جو 4 دنوں کا انٹینسو کورس اٹینڈ کرتا ہے اس کو گریجویٹ یہ لوگ کہتے ہیں. ٹھیک. وہ تو پاکستان میں اراؤنڈ 30-40 ہیں اس وقت. اچھا جی ٹھیک. لیکن کوچ اس وقت پاکستان میں کوئی نہیں ہے جی. ٹھیک. تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں نے انشاءاللہ مئی کے مہینے میں جانا ہے یو کے جی, اور سٹاف ٹریننگ کے لیے میں نے اپنا نام دیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک. تو آئی ہوپ دیٹ آئی بیکم اے کوچ, اور میں اس پر انشاءاللہ ورکنگ میری ہے, اور میں انشاءاللہ میری سوچ میں ہے کہ اس میگوائر پروگرام کو پاکستان میں انشاءاللہ آپ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اس فیلڈ کے پہلے کوچ بننے جا رہے ہیں, اور یہ بہت ہی خاص بات اس وقت ہمارے ویورز کو, لسنرز کو پتہ چل رہی ہے کہ خواجہ عبدالحق صاحب انشاءاللہ پاکستان کے پہلے کوچ بنیں گے جو کہ یہاں لوگوں کو گریجویٹ کریں گے, اور اسٹیمرنگ جن کا مسئلہ ہے ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گے. میرے خیال ہے یہ بہت بڑی گڈ نیوز ہے کہ سیکھنا اور پھر سکھانا جو ہم جانتے ہیں اس کے یاد رکھنے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم وہ دوسروں تک پہنچاتے رہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیچنگ از دا بیسٹ وے آف لرننگ. سو خواجہ صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے اور بڑے کلیئر ویژن کے اپنا جو ان کا ہے اس کو ہمارے لسنرز سے شیئر کیا. خواجہ صاحب کو خاص میسج اس وقت جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کے لیے دینا چاہیں گے, جن کی فیملی میں, فرینڈس میں کوئی ایسا پرسن ہے جن کو ابھی تک کوچنگ بھی میسر نہیں ہے اور آپ کے کوچ بننے کا میں ابھی کچھ وقت بھی ہے, تو ان کو تب تک کیا کرنا ہے؟ محسن صاحب, میگوائر پروگرام کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو ڈیو میگوائر جو اس کے اونر ہیں وہ ہتھیار یا ویپنز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہماری اسٹیمرنگ کے ساتھ وار میں ہیں ہم, ٹھیک, تو یہ ہتھیار ہیں. تو اس میں سب سے پہلا ہتھیار اور جو ان کا سب سے مین ٹیکنیک ہے وہ کوسٹل بریدنگ کہلاتی ہے. کوسٹل بریدنگ, آپ نے پورا سانس لے کر ٹھیک بات کرنی ہے. اچھا. اور آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ کے پھیپھڑوں میں سانس نہ ہو اور آپ سٹل بات جاری رکھیں. اچھا ٹھیک. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں تھوڑا سا بیچ میں پاز لیتا ہوں اور پھر میں بولتا ہوں. جس طرح میں نے ابھی پاز لیا. صحیح, بالکل. تو یہ مین ٹیکنیک ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکنیکس ہیں وہ بتانے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر چیز کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, ابھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی اگر کوئی اپلائی کرے گا تو اس کو فائدہ نہ پا کے اس کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اور لوگوں میں کہے کہ میں نے میگوائر پروگرام کا سنا تھا لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا. لوگ جلدی سے یہ کرتے ہیں نا. تو خواجہ عبدالحق صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے آج اس خوبصورت گفتگو میں, اور میرے خیال ہے کہ وہ جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہمارے ہر پروگرام کا کوئی نہ کوئی مقصد,
کوئی آبجیکٹیو، کوئی ایسا گول ہوتا ہے جسے ہم اچیو کرتے ہیں، کوئی ایسا میسج چھوڑتے ہیں اپنے اس پروگرام کے ذریعے جس پر کچھ لوگوں کی زندگی میں بہتری آنے کی راہ ہموار ہوتی ہے. تو آج ان لوگوں کے لیے جو کہ اسٹیمر کرتے ہیں یا ان کے فیملی فرینڈس میں کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو ان کے لیے ایک زبردست پروگرام اور ایک مین ٹیکنیک تو خواجہ عبدالحق صاحب نے شیئر بھی کر لی. تو خواجہ صاحب آپ کے لیے ہماری بہت ساری وشز ہیں، دعائیں ہیں. آپ پاکستان کے پہلے کوچ بنے، مئی میں آپ نے جانا ہے، آپ خیر و عافیت سے جائیں، اپنا کورس مکمل کریں اور پھر یہاں آ کے نیوز بریک کریں، اور اس کورس کے بعد بھی آپ ہمارے پروگرام میں ضرور تشریف لائیں. محسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ خود میرے لیے موٹیویشن ہیں. اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے. آپ پاکستان کا اثاثہ ہیں. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. بہت بہت شکریہ. خوش رہیے. تھینک یو سو ویری مچ.